MQM کے پارلیمانی لیڈر فیصل سبزواری صاحب جی، میرا ہے؟ پلیز جی جی بہت شکریہ جناب ڈپٹی چیئرمین. بات کریں. گفتگو کیونکہ بہت ساری ہو چکی ہے اور میری خواہش تھی کہ فائنانس کمیٹی کی ریکمنڈیشن سے پہلے میں بات کر سکتا، تو بہت ساری چیزیں جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہاں ہمارے فائنانس کمیٹی کے دوستوں نے اور خاص کر چیئرمین سلیم مانڈی والا صاحب نے پیش بھی کر دی ہیں، لیکن پھر میں ایک دفعہ اس کو دہرانا ضرور چاہوں گا. اور محترم وزیر خزانہ صاحب بھی موجود ہیں کہ سب پاکستان کی مشکلات سے ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے. یہ کوئی مشکلات میں گھرا ہوا ملک ہے، سب کو علم ہے. معیشت کی انتہائی ابتر صورتحال ہے اور وہ 1-2 سال کی نہیں، 5-10 سال کی نہیں، بلکہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، سے بھی اوپر کی بات ہے، سب کو علم. لیکن سر اگر تو سمپل بک کیپنگ ہم کریں، اگر تو جو دستیاب ہمارے پاس ہیڈز ہیں ٹیکس کلیکشن کے اسی پہ جائیں اور وہیں ٹیکسز کی بھرمار کرتے رہیں تو پھر یہ مسائل حل نہیں ہوتے. 60 کی دہائی میں امریکی صدارتی کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا، کیونکہ ان کے ہاں بڑا زبردست ہوتا ہے ٹیکس کٹ کا ایک سیاسی نعرہ، کہ جناب آپ کیا کریں گے اگر ٹیکس کٹ کے باوجود بھی معیشت میں بہتری نہیں آئی؟ تو انہوں نے کہا میں مزید ٹیکسز کو کم کروں گا. آج سے چند برس قبل ہمارے سابق کلیگ مفتاح اسماعیل صاحب جب وزیر خزانہ تھے، انہوں نے بڑا اچھا ایک فیصلہ کیا کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس کی چھوٹ کو بڑھا دی، یعنی قابل ٹیکس آمدنی کی حد بڑھا دی. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو کر رہے ہیں اس سے کیا آپ کے جو وسائل ہیں وہ تو کم ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ جس آدمی کو سال کے 5-10 ہزار روپے کی چھوٹ ملے گی اس نے کون سا کوئی پلازا یا کوئی پلاٹ خرید لینا ہے، اس نے اس سے روزمرہ کی چیزیں ہی خریدنی ہیں جس سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے. اس لیے نہایت قابل احترام اور لائق ہمارے کلیگ وزیر خزانہ صاحب سے درخواست ہے میری آپ کے توسط سے جناب، کہ برائے مہربانی تنخواہ دار طبقے کی جو قابل ٹیکس آمدنی کی حد ہے اس کو بڑھایا جائے، اس میں اضافہ کیا جائے. اور جو ٹیکسوں میں ان کے اضافہ کیا گیا ہے سلیب ریٹس میں سمجھتا ہوں سر کہ اس میں کمی لانی چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کس کلچر کو فروغ دینا چاہتے ہیں. آپ ہم سے زیادہ اور ہم بھی بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں جو اپنے امپلائر سے جا کے کہتے ہیں کہ یار اچھا مجھے آپ ٹیکس جو ہے نا پھر 1 لاکھ روپے مہینہ جو ہے وہ صرف اکاؤنٹ میں دے دیجئے، باقی مجھے آپ اکاؤنٹ کے بغیر دے دیجئے. ایسی کئی کمپنیز ہیں جو اپنے امپلائیز کو پاکستان سے باہر سیلری دے رہی ہیں اور وہ لوگ خوش ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم ٹیکس میں چھوٹ دیں گے تو وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے زیادہ سے زیادہ لوگ. جتنا ہم زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگاتے جائیں گے اتنے زیادہ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے. سیم گوز ود دی میرے خیال میں ایکسپورٹ بیس جو انڈسٹری ہے وہ بہت خوش تھے اپنے جو فائنل ٹیکس رجیم تھا اس میں. اب ان کا ماننا یہ ان میں سے بہت ساروں کا کہ جب ٹاپ لائن کے اوپر 1% وہ کہتے ہیں کہ جی سفیشینٹ تھا. اب اگر ان کو نارملی ٹریٹ کیا جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری کمپٹیٹیونیس جائے گی. آپ کی امپورٹ گڈز ہیں، ہمارے ساتھ بھی بڑا مسئلہ ہے، امپورٹ کو کرب کرنا چاہیے پالیسی سے نہ کہ امپورٹ ڈیوٹی سے. کون سی چیز آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے ریاست طے کرے. آف کورس پاکستان کین ناٹ بی رن لائک دبئی کہ ٹریڈ بیسڈ اکانومی کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے جو ہوا ہے ماضی کی حکومتوں میں، لیکن آپ کی 40-50% تک ان کی ٹیکسز چلے جاتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر نظر ثانی کی بہت زیادہ گنجائش ہے. تنخواہ دار طبقے کے لیے میں دوبارہ بہت درد مندی سے گزارش کروں گا. ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس لگنے کی بات ہوئی تھی، مجھے یاد ہے پچھلی حکومت میں جب ہم میں سے بہت سارے دوست کابینہ کا حصہ تھے، انہوں نے جناب احتجاج کیا اور حکومت کی جانب سے آنا شروع ہو گیا نہیں 100 روپے دن کا بھی ٹیکس نہیں دیں گے، 3000 روپے مہینہ بھی یہ ٹیکس نہیں دیں گے، آپ ان کو چھوڑ لیں. کیوں؟ ان کی نمائندگی ہے، ان کی ایسوسی ایشن ہے. تنخواہ دار طبقے کی کوئی ایسوسی ایشن ہی نہیں ہے، وہ آ کے کہاں پر احتجاج کرے؟ میں دعوت دیتا ہوں اس ایوان کے توسط سے کہ جناب آئیں احتجاج کریں. اگر وزیر خزانہ صاحب اور کابینہ کسی بھی وجہ سے اور قومی اسمبلی نہیں مانتی اس ہماری بات کو تو احتجاج کریں، ہم آپ میں ساتھ کھڑے ہوں گے.
ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے احتجاج کریں گے. دس از ناٹ آن کہ جو لوگ خاموشی سے اس لیے ٹیکس دے رہے ہیں کیونکہ وہ ٹیکس چھپا نہیں سکتے, کوئی ونڈو ڈریسنگ وہ کر نہیں سکتے, کوئی اکاؤنٹنٹ ان کے آگے پیچھے معاملات کر نہیں سکتا, ان کو نہیں دبایا جائے. سیکنڈلی, یہ اگین مجھ سے کہیں زیادہ سابق وزیر خزانہ بیٹھے ہیں, وزیر خزانہ بیٹھے ہیں, آپ سب احباب کو مجھ سے زیادہ علم ہے کہ جن طبقات پر ٹیکس نہیں ہے, جن مدوں میں ٹیکس نہیں ہے, وہاں پر لگنا چاہیے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ انکم پر ٹیکس لگے, irrespect of its generation, its source, انکم پہ ٹیکس لگائیں, آمدنی کے اوپر. اچھا, جب میں یہ بات کرتا ہوں تو ہمارے بہت سارے دوست جن کا تعلق زراعت سے ہے وہ کہتے ہیں یہ زراعت کے خلاف بات کر رہے ہیں. نہیں, بالکل نہیں کر رہے زراعت کے خلاف. زراعت کو آپ نے انسینٹیوائز کرنا ہے اور کیا گیا ہے. اس دفعہ شاید ٹیکس ٹریکٹر کے اوپر 10% آیا ہے, ادروائز بیج سے لے کر کھاد سے لے کر قرضوں سے ٹیوب ویل ہر جگہ کیا گیا, منیمم سپورٹ پرائس ہے, ساری کی ساری چیزیں آپ کرتے ہیں, کیا گیا, بار دانہ بوری, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور میں کیا کروں کہ میں شہر میں رہتا بستا ہوں, وہیں پیدا ہوا ہوں, میں کیا کروں کہ میری کانسٹیٹوئنسی شہر ہے, وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم گندم کی منیمم سپورٹ پرائس بڑھا دیتے ہو, تو میں کیا کروں, مجھے آٹے کے لیے بھی راشننگ کروا کے دو نا. پھر وہ میں نہیں کروا سکتا. ہیونگ سیڈ دیٹ, جس طریقے سے آپ کم آمدنی والے طبقے پہ سیلریڈ کلاس میں ٹیکس کم کرتے ہیں, اسی طریقے سے غریب ہاری کو, غریب کسان کو ٹیکس کی ٹوٹل ایگزمپشن دیجیے, اس کے لیے سبسیڈائز کیجیے چیزوں کو. لیکن سر یہ تو نہ کریں کہ میرے پاس ایک مینشن ہے, میرے پاس ایسی ایسی گاڑیاں ہیں جن کا نام بھی میری زبان سے نہیں نکل سکتا, اور اس کا ٹیکس, اور میرے گھر میں مجھ سمیت 3 تنخواہ دار لوگ ہیں, ہمارا ٹیکس جو ہے ملا کے ان سے زیادہ ہے. یہ جو ڈسپیرٹی ہے, یہ جو عدم مساوات ہے, یہ اٹ از بوائلنگ رائٹ ناؤ. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب آپ ہو کیا رہا ہے, آپ کر کیا رہے ہیں. اچھا, بات یہ آ جاتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن ہے کہ زرعی آمدنی کے اوپر ٹیکس نہیں لگ سکتا. بالکل, آئی ایگری ٹو دیٹ. کل ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی ہے ٹیررزم کے حوالے سے؟ کیا جب آپ کا آرمی پبلک اسکول کا سانحہ ہوا تھا کیا آرمی چیف سے لے کر ساری سیاسی جماعتیں نہیں بیٹھے تھے؟ کیا آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا تھا, ساری جماعتیں نہیں بیٹھی تھیں؟ بیٹھے اس کانسٹیٹیوشن میں ایک چیز تھی, اٹ مائٹ ہیو ورکڈ فار اس, اٹ از ناٹ ورکنگ فار اس رائٹ ناؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی بھی غریب ہاری پہ ٹیکس لگایا جائے, لیکن برائے مہربانی جس کی آمدنی اتنی ہے, اور آئی کین پروو اٹ ود نمبرز, میں نے 2 سال پہلے بھی یہاں پر کہا تھا. مثال کے طور پر میں اپنے صوبے کی بات کرتا ہوں, اس دفعہ میں نہیں دیکھ سکا, لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے صوبے میں, صوبہ سندھ میں 3 ٹریلین کا بجٹ ہے, 3 ٹریلین کا, 1 ارب سے زیادہ زرعی آمدنی پر ٹیکس کلیکشن نہیں ہوئی ہوگی. پنجاب کی بھی یہی صورتحال ہوگی. جی ڈی پی دیکھیں تو کوئی 22% کے لگ بھگ جو ہے آپ کی مجموعی قومی پیداوار میں زراعت سے آ رہا ہے. نیشنل ٹیکس پول دیکھیں تو لیس دین 1% آ رہا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ عدم مساوات ہے, the numbers don't match. تو برائے مہربانی جس کا معیشت میں جتنا کنٹریبیوشن ہے, ریٹیلر ہے, اس کو جناب ٹیکس کے نیٹ میں لائیں. کسی بھی بلیک میلنگ سے آپ کو بچانے کے لیے ہم کھڑے ہوں گے. بٹ the problem is that کہ جب آپ اس پہ ٹیکس لگانے کے جائیں گے, وہ کہے گا بھائی اس سے تو نہیں لے رہے, اس کا محل ہے, وہ اتنی بڑی گاڑیاں چلا رہا ہے, وہ اس کے پاس تو پرائیویٹ جیٹ ہیں, ہیلی کاپٹر ہیں, اور وہ ٹیکس آبیانے کے نام پر, اور اسی طریقے سے لینڈ ٹیکس کے نام پر, اور مختلف چیزوں کے نام پر. آپ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ٹیکسز کی روتھلیسنس ہے اس کو کم کریں. انڈائریکٹ ٹیکسز آر دا موسٹ روتھلیس ٹیکسز. غریب آدمی صابن خرید رہا ہے, وہ ٹیکس دے رہا ہے 18%. غریب آدمی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بچے کے لیے پینسل خرید رہا ہوگا, اسٹیشنری پہ بھی لگا دیا. یہ نہیں کرنا چاہیے. انڈائریکٹ ٹیکسز کو آپ اسی وقت کم کر سکتے ہیں نا. آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگا رہے ہیں, آپ اور دیگر ٹیکسز لگا رہے ہیں, اسی لیے لگا رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکس نہیں کلیکٹ کر پا رہے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسز کے آپ کے پاس جو ایونیوز ہیں, وہ جو ان ٹیکسڈ ہیں آج تک, وہ کم سے کم ہیں. اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے, بٹھائیں سب کو. آئی پروپوز دیٹ ساری جماعتیں بیٹھیں, اور یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے نا. آرمی چیف بیٹھے, SIFC بیٹھے, لے کر آئیں اس کو. سارے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بیٹھیں کہ جناب آج پاکستان میں, چلیے صوبوں کے بہاف پہ FBR کلیکٹ تو کرنا شروع کرے. پہلے جس طرح جنرل سیلز ٹیکس آن سروسز کلیکٹ کرتے تھے
صوبوں کے بہاف پہ فیڈرل گورنمنٹ. اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ میرے صوبے میں 2009 کا جو شیئر تھا صوبہ سندھ کا وہ 9 ارب روپے تھا خدمات پر جو سیلز ٹیکس ہے. اس دفعہ تقریباً وہ 290 ارب روپے 300 ارب روپے ہے. درجنوں نئے ٹیکسز ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے جواب میں خدمات پر بھی دے رہا ہوں سیلز ٹیکس, میں دوسرے فیڈرل ٹیکسز بھی دے رہا ہوں, پانی میں اپنا خرید رہا ہوں, سیکیورٹی میں اپنی خرید رہا ہوں, سڑک میری نہیں بنی ہوئی ہے, ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. صرف یہ کہہ دینا ہاں جی پاکستان مشکلات میں, ہمیں یقین ہے اس ایوان کا حصہ ہیں, اس سے پہلے دیگر ایوانوں میں رہے, مشکلات ہیں, لیکن مشکلات سے آپ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ طریقوں سے نہیں نکل سکتے. وی مسٹ تھنک آؤٹ آف دا باکس. آپ کو خرچے کم کرنے ہوں گے. میرے بہت سارے یہاں جو افسران دوست بیٹھے ہیں ناراض ہوں گے, لیکن گریڈ 1 سے 16 تک کی تنخواہوں میں چلیے آپ نے 25%, 1 سے 7 تک کریں 25%, اس کے بعد اور کم کریں, 17 اینڈ ابو اور کم کریں. وجہ یہ مجھ سے تنخواہ دار پرائیویٹ سیکٹر کا یہ پوچھ رہا ہے کہ جی آپ 75 ارب روپے سے آپ تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں اور وہ اضافہ دینے کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس کا آپ قرضہ لے رہے ہیں اور وہ قرضہ چکانے کے لیے آپ مجھ پہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں جو کہ مہینے کا 50,000 روپے کماتا ہے. وہ 4 لاکھ روپے کمانے والے سرکاری ملازم کی تنخواہ میں اضافے کو وہ بھرے. یہ عجیب سی بات ہے. اس لیے برائے مہربانی اس چیز کو دیکھا جائے. ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا, اگین سنس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آؤٹ آف دا باکس سولوشن, اور ہو سکتا ہے میں بالکل غلط بات کر رہا ہوں, اور معذرت تاج بھائی اگر میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں, لیکن فیڈریشن ہے پاکستان کے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, وفاق ہے تو صوبے ہیں, اور اسی طریقے سے صوبے ہیں تو وفاق ہے. کیا آج کی تاریخ میں فیڈریشن وائبل ہے؟ آخر NFC کے بعد کتنا کماتی ہے فیڈریشن, NFC کے بعد بچتا کتنا ہے, اور قرضوں میں کتنا دینا پڑتا ہے؟ وہ قرضے کن مدوں میں لیے گئے تھے, ان کی ری پیمنٹ کہاں ہو رہی ہے؟ کیا دفاع کو آج صوبوں کو ساتھ بٹھا کے فیڈریشن کی وائبلٹی کے لیے کیا کوئی ایک برڈن شیئر کرنے کی ترتیب ہونی چاہیے؟ یہ کون سی بلیک میلنگ ہے کہ صوبہ اپنا سرپلس جو ہے وہ IMF کو کہہ دے کہ میں نہیں دوں گا؟ دس از ٹریزن. صوبوں کا جو سرپلس ہے وہ اس ملک کا سرپلس ہے. مثال کے طور پر میں انکم ٹیکس بھی دے رہا ہوں, میرے والد کو کام کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, میں جنرل سیلز ٹیکس آن سروسز بھی دے رہا ہوں, میں انٹرنیٹ کے اوپر کنیکشن کے اوپر وہاں پر پیسے دے رہا ہوں, میں نے کوئی چھوٹی سی دکان کھولی ہے, میں سب صوبے کو دے رہا ہوں, میں پراپرٹی ٹیکس دے رہا ہوں, لوکل ٹیکسز دے رہا ہوں, آئی ایم گیٹنگ نتھنگ. لیکن پاکستان از ناٹ گوئنگ اینی ویئر, اتنے سارے ٹیکسز کے باوجود بھی. دس از دا ایشو. جو قرضوں کی ری پیمنٹ ہو رہی ہے, کیا آیا صوبوں کو بھی اس میں انگیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بہت سارے قرضے ایسے تھے کہ جو 18ویں ترمیم سے پہلے کے لیے گئے ہوں گے, کیا اس میں کوئی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے؟ بیٹھیں تو ساتھ ہی ساتھ بہت کرٹیسزم ہوتی ہے, اور معذرت کے ساتھ واقعتاً کہ کوئی 2 ٹریلین کا میرے خیال میں فوج کا بجٹ ہے یہاں پر رکھا گیا ہے. یہ فوج کی قیادت سے بھی میری درخواست ہے کہ دیکھیں, وزیر خزانہ صاحب بھی بات کریں, پارلیمنٹ بھی بات کرے کہ جو قرضے کرٹیل ہو سکتے ہیں خاص کر پینشنز کی مد میں, اس کو دیکھا جائے کہ کس طریقے سے آپ نے آگے بڑھنا ہے. ادروائز اٹ از اکنامک بلیک ہول جو یہ پینشن کا اتنا بڑا پڑا ہے, سویلین کا بھی اور ملٹری کا بھی, اس کے اوپر آپ کو جانا چاہیے. 1-2 باتیں میں اور کرنا چاہوں گا, اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گا سر. کہ پنجاب نے اگین اٹس اے میٹر آف فیڈریشنز کنسرن ایز ویل, کیونکہ سروس ڈلیوری اس سے متاثر ہوتی ہے. پنجاب نے اپنی بلدیاتی حکومتوں کا, جو ہونی تو مقامی حکومتیں چاہیے تھی لیکن ہمیں شوق ہے ان کو بلدیاتی ادارے بنانے کا, ان بلدیاتی اداروں کے لیے 857 ارب روپے رکھیں جو کہ ان کے بجٹ کا 15.7% ہے. سر میرے صوبے کا بجٹ 3 ٹریلین کا ہے اور سندھ نے 160 ارب روپے رکھے ہیں جو کہ محض 5.2% ہے. کراچی انکلوڈیڈ, which is the mega city, which is the financial capital of Pakistan. میں انفراسٹرکچر کے اوپر وہاں نہیں جاؤں گا, انویسٹ نہیں کروں گا, تو کیسے انویسٹمنٹ کو آپ فروغ دیں گے؟ کیسے انویسٹر کو تو ہمیں کرنا ہی چاہیے کہ پلگ اینڈ پلے اس کے لیے ہونا چاہیے. یہ زمین ہے, یہاں آپ نے پانی دیا, یہاں پر بجلی ہے, یہاں سڑک بنا کر دی ہے, یہاں سیوریج ہے, یہاں اسٹرانگ واٹر ڈرین ہے, آپ آئیں, سبسڈائز ریٹ کے اوپر زمین ہے, جا کے آپ یہاں پر انڈسٹری لگائیں.
اس کا ہم نے الٹ کام کیا ہوا ہے کیونکہ ہم انویسٹ نہیں کر رہے وہاں پر انفراسٹرکچر میں. آخری بات, ابھی جو قرارداد ہوئی ہے سر, آپ چائنیز آئے نا, ابھی ساری پارٹیز ملی ان سے, چائنیز نے کیا کہا, سیکیورٹی ہمارے لوگوں کی, معیشت کی بحالی, بہتری تو دور کی بات ہے, لوگوں کو تباہی سے بچانا اور معیشت کی بحالی سیکیورٹی خدشات دور کیے بغیر نہیں ہو سکتی. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں, ابھی وہ بات آئی کہ جناب وہ پختونوں کا قتل عام بند کرو. اس ملک میں مہاجروں کو, سندھیوں کو, بلوچوں کو, پختونوں کو, پنجابیوں کو, جہاں جس کا بس چلے سب نے مارا ہے, مارتے ہیں, ہونا چاہیے بند. لیکن یہ جنرلائز کرنا کہ اگر دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی تو وہ کسی قوم کے خلاف ہے, ایسا بالکل نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے نہ ہوگا. لیکن یہ تو دیکھیں کہ پاکستان کی افواج, پاکستان کے سپاہی, پاکستان کی پولیس, پاکستان کے عوام, جہاں جہاں سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی میں, سابقہ فاٹا میں, جہاں بھی نشانہ بن رہے ہیں, ان کو روکنا چاہیے اور روکیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ سر, بہت افسوس کے ساتھ صرف اس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے اور اس سب سے تو نہیں ہوگا. ایک بنا تھا نیشنل ایکشن پلان آرمی پبلک سکول کے بعد, اس پہ امپلیمنٹیشن 21 پوائنٹ میں سے 19-20 کی صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری تھی. اس میں سے ایک تھا کالعدم انتہا پسند تنظیموں کے خلاف کارروائی ہوگی. میں اس ہاؤس میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کتنے صوبوں نے یہ کام کیا ہے, پیش کیا جائے ہمارے سامنے. ہم پاکستان کی بڑی اچھی تصویر دینا چاہتے ہیں کہ کوئی انویسٹر آئے اور یہاں آ کر کھڑا ہو, 10 دن کے اخبارات اٹھا لیے, 10 دن. پاکستان کے آئین میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا, اٹ از پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے اور ہمارا ایمان کامل نہیں جب تک یہ نہ ہو, ٹھیک ہے. لیکن کچھ ہیں ایسے جن کو خدا نے ہدایت نہیں دی, جو ان کا مذہب ہے, اب کیا کریں, مار دیں ان کو, ٹینکوں کے آگے کھڑا کر دیں. 10 دن میں پولیس گھسی ہے کراچی میں اور پنجاب میں ان کے گھروں میں. پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے قربانی کا گوشت نمل یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایک ڈفرنٹلی ایبلڈ ہندو طالب علم کو کھلایا. پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے سوات میں نام نہاد الزام لگایا توہین کا اور مار دیا ایک اور مسلمان کو. اس سے پہلے ہم نے پنجاب کے مختلف شہروں میں کیا, کبھی گوجرا میں کیا, کبھی کراچی کی کرسچن بستیوں میں کیا, اور کوئی سزائیں نہیں مل رہی ان کو. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ انویسٹر یہاں پر آئے جو غلطی سے اگر مسلمان نہیں ہو, مسلمان بھی ہوا, کسی سے لین دین کا تنازع ہوا اور میں نے جھوٹی قسم کھا کے کسی نے بھی اس پہ الزام لگا دیا, توہین کا جلا دیں گے لوگ. اس طریقے سے تو نہیں ہوگی انویسٹمنٹ, اس طریقے سے تو معیشت بحال نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم سب کو اس افریت سے نمٹنے کے لیے یہ لپ سروس بند کر کے کام کرنا ہوگا. ان انتہا پسندوں کے خلاف, خواہ وہ کسی بھی ایکسٹریم کے ہوں. جناب والا, وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کا نصاب درست طریقے سے پڑھانا شروع کریں. بتائیں قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے, بتائیں ان کی پہلی کابینہ کون تھی, بتائیں ان کی پہلی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا کو چیئر کون کر رہا تھا, بتائیں کہ پاکستان کے لیے کس کی کتنی قربانیاں ہیں, بتائیں کہ جو بعد میں پاکستان کے چاچے مامے بن رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے زیادتیاں کر رہے ہیں اور دین اسلام کو آپ بدنام کر رہے ہیں. اس لیے جناب چیئرمین, جناب ڈپٹی چیئرمین, میری گزارش ہے اس ایوان کے توسط سے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کانکریٹ اسٹیپس کے لیے ساری سیاسی جماعتوں کو بلائیں, ان کو بٹھائیں, نیشنل ایکشن پلان جو تھا اس پہ دوبارہ عمل درآمد کے لیے, اور پوچھیں صوبائی حکومتوں سے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی پوچھے کہ ہم اپولوجیٹک رویہ اختیار نہیں کریں گے. الحمدللہ اس ملک کی اکثریت مسلمان ہے, اسے کسی سے بھی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا ایمان کتنا خالص ہے یا نہیں ہے. بہت شکریہ جناب.